اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم عاشوراء محرم کے حوالے سے احادیث بیان کر رہے ہیں، تو معراج الصبی کے باپ اہل بیت اطہار کے مناقب و مراتب کو ہم بیان کر رہے ہیں، تو آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن ابی سلمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت پس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی غرض تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حسنین کریمین سلام اللہ علیہم کو بلایا اور انہیں ایک کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے ہر قسم کی آلودگی دور فرما اور انہیں خوب پاک صاف کر دے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو اور تم تو بہتر مقام پر فائز ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام کو بلایا، پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو جذبات سے عاری ایسے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کی دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ ایک روایت میں فرمایا خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری قرابت کی وجہ سے تم سے محبت نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔